جھکے رہتے ہیں، بوجھے رہتے ہیں، تو یہ ٹانک ضرور آزمائیں۔ صرف 1 چمچ روزانہ کھائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، اور وہ بھی ایک ایسا سستا ٹانک جو آپ کی جسمانی طاقت کو عروج پر لے آئے۔ وہ جنتی ٹانک ہے، وہ قرآنی ٹانک ہے، وہ نبوی ٹانک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسے عرب کی کہانی سناؤں اور سچی داستان سناؤں جس نے 4 شادیاں اور اس کی صحت اور طاقت کا راز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے عنوان میں ایک ایسی جڑی بوٹی کا میں تذکرہ کروں گا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے۔ وہ بوٹی پہلے سن لیں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے کمالات، اس کی حیرت انگیز برکات، اس کو صحت کے راز آپ توجہ فرمائیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک بہت بڑے ڈاکٹر مشورے کے لیے تشریف لائے جو جڑی بوٹیوں سے علاج کو زیادہ نہیں مانتے تھے اور یقین بہت کم رکھتے تھے۔ ویسے بھی اب ادارہ عالمی صحت نے ہربل ہیلتھ کو یعنی جڑی بوٹیوں کے علاج کو ایک مستند طریقہ علاج تسلیم کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ہربل ہیلتھ کے حوالے سے ایک نیا منصوبہ بنایا جس کا نام ہے ٹریڈیشنل میڈیسن 2025 سے 2034 تک۔ اس کا مقصد جڑی بوٹیوں اور پرانے طریقہ علاج کو باقاعدہ دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ پوری دنیا میں رائج جڑی بوٹیوں کے علاج کو قانونی، سائنسی اور محفوظ طریقے سے علاج کا حصہ بنانے پر کام کر رہا۔ 2025 میں ہربل میڈیسن یعنی جڑی بوٹیوں کی عالمی مارکیٹ تقریباً $105 ارب ہے، جو کہ 2034 میں ایک اندازے کے مطابق $580 ارب سے متجاوز کر جائے گی۔ دنیا جڑی بوٹیوں کی طرف لوٹ آئی ہے، ٹوٹ پڑی ہے، چل پڑی ہے، تھک ہار کے آ کر واپسی ہوئی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ایک بدو کی طاقت کا راز۔ انہی ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک نسخہ بتایا جو ان کو ایک عرب بدو سے ملا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ہسپتال میں آیا، میں نے بڑی توجہ سے اور دھیان سے اس کا علاج کیا۔ علاج کے بعد مجھ سے کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، لیکن تحفے سے پہلے اس کے فائدے سن لیں۔ آپ جس طرح بھی جتنے پرانے مریض ہوں، جوڑوں کے، کمر کے، پٹھوں کے، اعصاب کے، ڈسک کے، کھچاؤ کے، تناؤ کے، پٹھوں کا کھچاؤ، اعصابی تناؤ، جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری اور خاص طاقتوں کو بہت زیادہ ایسی کمزوریوں کا شکار جو بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے ٹوٹکا نہایت بہترین اور لاجواب ہے۔ موسم گرما میں استعمال کرنا ہے تو بہت کم کریں، لیکن موسم سرما میں کھلے دل سے کریں۔ ہاں، اس دوران مکھن اور دودھ کا استعمال زیادہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ مکھن دودھ میرے دل میں چربی یا کوئی ایسے اجزاء جس سے نقصان پیدا ہوں گے، ہرگز نہیں۔ یہ دوائی خود ایسی چیز ہے جو چربی کو گھلا دیتی ہے، ہماری شریانوں کو کشادہ کرتی ہے، ہماری بلڈ سرکولیشن یعنی ہمارے دوران خون کو بہت لاجواب کرتی ہے۔ پھر اس بدو نے سینہ تان کر کہا، میری 4 شادی ہیں، چاروں بیویاں مطمئن، میں تندرست ہوں، میری اولاد بھی تندرست۔ پھر اس بدو نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک واقعہ سنایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے پاس ایک کیس آیا۔ کیس یہ تھا کہ ایک صاحب نے بڑھاپے میں شادی کی، کچھ عرصہ بیوی کے ساتھ رہے، فوت ہو گئے، بچہ پیدا ہوا، بیوی نے جائیداد میں حصہ مانگا۔ بڑی بیوی کی اولاد نے دعویٰ کا جواب یہ دیا، یہ تو ہمارے والد کی بیوی تھی ہی نہیں، نہ یہ بچہ ہمارے والد کا، فیصلہ یہ کرنا تھا یہ بچہ اس عورت میں سے ہے، اس بوڑھے کا ہے۔ آخر یہ کیس حضرت علی کو سونپا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فیصلہ کوئی مشکل نہیں۔ تو حضرت علی نے چند بچے اکٹھے کیے، ان بچوں کے ساتھ شامل کیا، سب بچوں کو دوڑایا، یہ بچہ پیچھے رہ گیا۔ پھر بچوں کو اکٹھا کیا، سب کو کہا بیٹھ جاؤ۔ اچانک فرمایا یکایک اٹھو، سب بچے اٹھے، یہ بچہ اٹھا صحیح لیکن سہارا لے کر۔ فرمایا واقعی یہ بچہ اس بوڑھے کا ہے کہ بڑھاپے کی اولاد اس وجہ سے دوسرے بچوں سے کم طاقتور ہے، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ اس کو جائیداد میں حق ملنا چاہیے۔ بعد میں مزید تحقیقات ہوئی تو نکاح کے گواہ ملی اور حقیقت کھل کے سامنے آئی۔ اس بدو نے واقعہ سنانے کے بعد کہا، میری بڑھاپے کی اولاد اس نسخے کی وجہ سے بوڑھی نہیں، میری بڑھاپے کی اولاد توانا اور تندرست ہے، اس کی وجہ یہی نسخہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بدو کا یہ طاقت کا فارمولہ مجھے بھی دیا۔ بے شمار مریضوں کی کمر کی بیلٹیں اتر گئیں، شیٹی کا، لنگڑی کا درد ٹانگ میں شروع ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ جو زندگی بھر کے لیے تھکے رہتے تھے اور بیماری میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے، انہیں ایسی شفا یابی ملی، وہ خود حیران۔ ایڑیوں کا درد، پاؤں کا درد اور تمام درد وہ جو جسم میں موجود ہوں اس بدو کے ٹوٹکے سے ختم ہو گئے۔ بلکہ بعض لوگوں نے مجھے اس کے تجربات مشاہدات میں یہ بتایا کہ اینک اتر گئی، نظر تیز ہو گئی، یادداشت لوٹ آئی اور پرانی بھولی ہوئی باتیں ازبر ہو گئیں۔ طبیعت ایسی حشاش بشاش کہ خود ہماری عقل بھی حیران۔
इस दवाई से इतना फायदा, इतना नफा कैसे हुआ? कुछ लोग जो किसी तशद्दुद और हादसे की वजह से अपनी कुव्वतें खो बैठते हैं, जब उन्हें ये दवा इस्तेमाल की और ये नबवी ग़िज़ा इस्तेमाल की, नबवी दवा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उस बद्दू को एक और फ़ायदा भी हुआ था, जिसकी वजह से औलाद तंदुरुस्त थी, और वो भी याद रखेगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। लाजवाब फार्मूला है ताकतों, कुव्वतों और दर्दों के लिए बहुत आजमूदा। आए मैं आपको वो टोटका देता हूँ। ये देखिए, मेरे पास अदरक है, सुंठ कहते हैं, कुरान में इसको जंजबील कहते हैं, और कुरान ने इसको सूरत दहर में बयान किया है, यस्कौन फीहा कासन काना मिजाजुहा जंजबीला, कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू क़यामत के दिन जन्नत में ऐसे जाम पिलाएंगे जिनमें मिजाज जंजबील, इसका जायका होगा। अदरक जिसे सुंठ कहते हैं, एक चटांक ताज़ा हो, फामी ना हो, उसे बारीक पीस लें, यानी कद्दूकश कर लें, और फिर इस अदरक को 4 बड़े चम्मच मक्खन या देसी घी में सिर्फ 3-4 मिनट हल्का ब्राउन करें। काली मिर्च पीसी हुई 3 चम्मच, दालचीनी पीसी हुई 3 चम्मच, इस पर छिड़क कर हिलाएं, और फिर 3 मिनट इसके बाद चूल्हा बंद करें और इसको हिलाते रहें। ठंडा होने पास महफूज रखें। जब भी खाना खाएं, खाने के साथ आधा चम्मच, चौथाई चम्मच या 1 चम्मच जरूर खाएं, वरना आमतौर पे चाय या गर्म दूध के साथ आधा चम्मच, 1 चम्मच या चौथाई चम्मच इस मुरक्कब का, यानी अदरक के इस फार्मूले का जरूर इस्तेमाल करें। आप चाहें सुबह शाम कर सकते हैं, आप चाहें दिन में 2 दफा कर सकते हैं, और जितनी दफा आपको तबीयत में मुनासिबत हो, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, और फिर इसके बाद इसके कमालात देखें। यकीन जानिए, छोटा सा अमल, छोटा सा टोटका एक बार बनाएं और इसे मुस्तकिल इस्तेमाल करें। आप गुमान नहीं कर सकते इस छोटे से टोटके में क्या ताकत है। नबवी ग़िज़ाओं में इसका शुमार है, कुरानी ग़िज़ाओं, दवाओं में इसका शुमार है, और ये दवा भी है, ये ग़िज़ा भी है, ये अता भी है, और ये शिफा भी है। अदरक का टोटका आपके सामने है, इसे छोटा छोटा आप काट लें, हल्का हल्का तराश लें, वरना इसे कद्दूकश कर लें और हल्का हल्का तराश के इसको इस्तेमाल करें। इसके अंदर खुद एक महकती खुशबू है, खुद एक सुबहान अल्लाह ऐसी लाजवाब खुशबू है। इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सदा सलामत रहें, और सेहत इसके लिए कि मैं सेहतमंद रह के मखलूक की खिदमत करूंगा और खालिक की इबादत।